بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 45 استصحاب کے متعلق مصنف کے قول مختار پر تیسری دلیل احادیث ہے۔ مصنف کے قول مختار پر موجود ادلہ کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ قول مختار پر پیش کیے گئے ادلہ میں سے پہلی دلیل اجماع منقول تھی، جس کے بارے میں گفتگو مکمل ہو گئی ہے۔ دوسری دلیل استقراء ہے، جس کے بارے میں پہلے سبق میں بحث کی گئی۔ تیسری دلیل احادیث مستفیضہ ہے، روایات مستفیضہ یعنی احادیث کثیرہ موجود ہے استصحاب کی حجیت پر، اور احادیث کے بارے میں آج کے بعد تفصیلی گفتگو کرنا ہے۔ قول مختار کے ادلہ میں سے تیسری دلیل روایات کثیرہ ہے۔ ان روایات میں سے ایک جناب زرارہ کی روایت صحیحہ ہے۔ اس روایت میں مسئول عنہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، اس کی جگہ پر ضمیر لائی گئی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام روایت مضمرہ رکھا ہے۔ پہلی روایت احادیث میں سے پہلی روایت زرارہ کی روایت صحیحہ ہے، تو یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیحہ ہے، صحیح روایت ہے، اور روایت کا نام روایت مضمرہ رکھا گیا ہے۔ مضمرہ رکھنے کی وجہ یہ ہے چونکہ اس میں مسئول عنہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، یعنی جس سے پوچھا ہے اس کا نام نہیں ہے، امام کا نام موجود نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پر ضمیر لائی گئی ہے، اس لیے اس روایت کا نام روایت مضمرہ ہے۔ مصنف کے بقول اس روایت کا مضمرہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں روایت کے مضمرہ ہونے سے ہمارے اصل مقصد میں کوئی نقصان اور ضرر نہیں دیتا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے سبق نمبر 44 میں بتا دیا کہ زرارہ جیسی شخصیت جب احادیث نقل کرتے ہیں تو غیر امام سے نقل نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے روایت مضمرہ ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ روایت کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے، اب پہلے روایت میں جو کچھ مطالب ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ زرارہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا، اب یہ ان سے کہا یعنی سألتہ یا قلت لہ، یہ الفاظ ہے کہ میں نے ان سے کہا یا ان سے پوچھا، یعنی امام سے پوچھا ایک شخص وضو کے حالت میں سو جاتا ہے، کیا اس کو ایک یا دو مرتبہ اونگ آنا وضو کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے؟ ایک بندہ حالت وضو میں ہے، وضو کے دوران اس کو اونگ آتے ہے، اونگ یعنی وہ نیند سے پہلے جو انسان کے لیے کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو اونگ کہلاتے ہیں، تو ایک دفعہ یا دو دفعہ اونگ آنا وضو کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یہ پہلا سوال ہے زرارہ کا۔ انہوں نے یعنی امام نے کہا، امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اے زرارہ کبھی آنکھ سو جاتی ہے لیکن دل اور کان نہیں سوتا ہے، اگر آنکھ اور کان دونوں سو جائے تو اس شخص پر وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو امام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر آنکھ بند ہونے کے ساتھ ساتھ کان بھی بند ہو جائے، سننا چھوڑ دے، تو اس صورت میں وضو باطل ہوگا، دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا اگر اس کے پاس کسی چیز نے حرکت کی اور وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، ایسی صورت میں اس کا وضو باطل ہوگا۔ یعنی زرارہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ امام سے یہ سوال کیا کہ اگر اس شخص کے نزدیک کوئی چیز حرکت کرے اور وہ شخص اس چیز کی طرف متوجہ نہ ہو تو کیا اس کا وضو باطل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جواب میں امام نے فرمایا جب تک نیند آنے کے بارے میں یقین نہ ہو وضو باطل نہیں ہوتا ہے،
یہاں تک کہ اپنی نیند کے بارے میں واضح دلیل نہ ہو اس کا وضو برقرار رہے گا. اگر ایسا نہ ہو اس پر وضو واجب نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے سے وضو پر یقین رکھتا ہے. اور شک کے ذریعے سے یقین کو مت توڑو بلکہ یقین کو ایک اور یقین کے ذریعے سے توڑو. یہاں تک روایت کے الفاظ ختم ہو گئے. اب روایت یہاں تک موجود تھی اور روایت میں جو آخری جملات ہے لا ينقض الیقین بالشک ولکن ينقضه بیقین آخر، یہ جملہ محل استدلال ہے اور اس کے طریقہ استدلال کے بارے میں آگے تفصیلات آنے والے ہیں. مذکورہ روایت کے ذریعے سے استصحاب کی حجیت پر استدلال کرنے کا طریقہ. جناب شیخ کا کہنا ہے کہ اس روایت میں ایک جملہ شرطیہ موجود ہے. اب روایت کے ذریعے سے استصحاب کی حجیت پر استدلال کرنے کا انداز یہ ہے چونکہ اس روایت میں ایک جملہ شرط ہے اور جملہ جزا ہے. تو شرط و جزا کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں وَإِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ، اس جملے میں جزا حذف ہو گیا ہے. اب شرط یہ ہے وَإِلَّا اصل میں وَإِن لا ہے. وَإِن لا یعنی وَإِن لَمْ يَسْتَيْقِنْ بِالنَّوْمِ، اگر وہ شخص نیند کے بارے میں یقین نہیں رکھتا تو فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ، بے شک وہ اپنے وضو پر یقین رکھتا ہے. تو جناب مصنف فرما رہا ہے کہ اس روایت میں پہلا احتمال یہ ہے کہ اللہ یہ شرطیہ ہے، اس کے جزا محذوف ہے، اور فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ اس جزائے محذوف کے لیے علت ہے اور علت کو جزا کے لیے قائم مقام بنایا ہے. اس جملے میں جزا حذف ہو گیا ہے، اس کی جگہ جزا کی علت کو قائم مقام بنایا ہے. کلام عرب میں اس قسم کی تبدیلی بہت ساری جگہوں پر ہو چکی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی بہت سارے آیات میں یہی صورتحال ہے. صاحب کتاب نے یہاں پر کئی مثالیں دی ہے، یعنی قرآن میں اور غیر قرآن میں جملہ جزا حذف ہو کر اس کی جگہ پر علت قائم مقام بنانے کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور صاحب کتاب نے کتاب کے متن میں 7 آیتوں کی مثال دی ہے، وہ مثال عبارت میں آنے والی ہے. اور ان آیتوں میں جملہ جزا حذف کر کے اس جزا کی علت کو جزا کا قائم مقام بنا دیا ہے. اس جملے میں خود علت کو جزا قرار دینا تکلف اور زحمت سے خالی نہیں ہے. اب کوئی یہ کہے کہ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ، جو کہ جزا کی علت آپ نے کہا وہی جزا قرار دے، تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ اس کو جزا بنانا قابل زحمت و تکلیف ہے کیونکہ اس میں کوئی ربط نہیں ہے، کیونکہ شرط و جزا آپس میں مربوط ہوتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے وَإِن لَّمْ يَسْتَيْقِنْ بِالنَّوْمِ، اگر کوئی شخص نیند پر یقین نہیں رکھتا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ، بے شک وہ اپنے وضو پر یقین رکھتا ہے. بس یہ دونوں جملے آپس میں مربوط نظر نہیں آتے ہیں، اسی لیے جملہ جزا محذوف ماننا پڑے گا. اصل میں یہ ہے وَإِلَّا يَسْتَيْقِنْ بِالنَّوْمِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، یہ ہے فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوء، جملہ جزا ہے، یہ محذوف ہے. اگر وہ نیند پر یقین نہیں رکھتا تو اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ، بے شک وہ اپنے وضو پر یقین رکھتا ہے. بس اس وضاحت کی بنا پر حدیث کا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر وہ نیند آنے پر یقین نہیں رکھتا ہے تو اس پر دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ وہ سابقہ وضو پر یقین رکھتا ہے. اور یہاں یقین کو وضو کے ساتھ قید قرار دینے کو مہمل قرار دیں گے، یعنی خود یقین سابق علت ہے، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ یقین کس چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اب اس استدلال کی بنیاد پر فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ، جو من وضو کی جو قید ہے اس کو مہمل قرار دیں گے. مہمل قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اصل علت یقین سابق ہے، سابقہ یقین کو شک کے ذریعے سے نہیں توڑنا. اب وہ یقین وضو کے ساتھ تعلق ہو یا کسی اور چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اس کے بعد والا جملہ اس صغرا کے لیے کبرا قرار دیتے ہیں.
پس پہلے شرط جزا سورا بن جائے گا. اس کے بعد لا ينقض الیقین بالشک یہ جملہ کبرا ہے. البتہ اس حدیث کے معنی کے بارے میں جناب شیخ نے 3 احتمالات دیے ہیں. ان میں سے پہلے احتمال کے مطابق جملہ کبرا میں الیقین میں جو الف لام ہے اس سے جنس مراد لیتے ہیں. اس وقت حدیث سے قاعدہ کلی کے طور پر استصحاب کو استنباط کر سکتے ہیں. پس طریقہ استدلال کے بارے میں 3 احتمال، ان میں سے پہلا احتمال یہاں تک مکمل ہو گئے ہے، اور اس طریقے کے مطابق حدیث مذکور سے استصحاب کو بطور قاعدہ کلی استنباط کرنا درست ہے. الوجہ الثالث الاخبار المستفیضۃ، قول مختار پر موجود ادلہ میں سے تیسری وجہ یا تیسری دلیل روایت کثیرہ ہے. منہا ان اخبار و روایات میں سے صحیحۃ زرارہ، جناب زرارہ کی روایت صحیحہ ہے. ولا یضرھا الاضمار، اور اس کا مضمرہ ہونا اس کے صحیحہ ہونے کے ساتھ کوئی مشکل اور مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی اس کو ضرر نہیں دیتا. روایت کا مضمرہ ہونا اس کے لیے مضر نہیں ہے. قال، روایت کے الفاظ یہ ہے، قال زرارہ نے کہا، قلت لہ، میں نے امام سے کہا، الرجل ینام، شخص سو جاتا ہے، وہو علی وضوء، وہ حالت وضو میں ہے. اتوجب الخفقۃ والخفقتان علیہ الوضوء، آیا اس کا ایک دفعہ اونگ آنا یا 2 دفعہ اونگ نیند کی حالت کیفیت پیدا ہونا وضو واجب ہونے کا سبب بنتا ہے یا نہیں؟ تو قال، امام نے فرمایا، یا زرارہ، اے زرارہ، قد تنام العین، کبھی آنکھ سو جاتی ہے، ولا ینام القلب والاذن، انسان کا دل اور کان نہیں سوتا. فاذا نامت العین والاذن، اگر انسان کی آنکھ اور کان سو جائے، فقط وجب الوضوء، بے شک اس پر وضو واجب ہوتا ہے. قلت، زرارہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا، فإن حرک الی جنبہ شیء، اگر اس کے پہلو میں اس کے نزدیک کوئی چیز حرکت کرے، وہ لا یعلم، وہ اس کو نہیں جانتا ہو، یعنی وہ آگاہ نہ ہو، اس کی طرف متوجہ نہ ہو، تو کیا وضو واجب ہوگا یا نہیں؟ قال، امام نے فرمایا، لا، یعنی اس صورت میں بھی وضو واجب نہیں ہے. حتی یستیقن انہ قد نام، یہاں تک کہ اس کو یقین آ جائے کہ وہ سو چکا ہے. حتی یجیء من ذلک امر بین، یہاں تک کہ اس کے بارے میں کوئی واضح چیز آ جائے، یعنی واضح دلیل اور یقین کے ساتھ اس کا سونا ثابت نہ ہو تو دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں ہے. وَإِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ، وَإِلَّا یہ جملہ شرط ہے، وَإِلَّا یعنی وَإِن لَّمْ يَسْتَيْقِن بِالنَّوْمِ، اگر وہ شخص نیند کے بارے میں یقین نہیں رکھتا تو فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ، بے شک وہ اپنے وضو پر یقین رکھتا ہے. تو یہ بعد میں تفصیلات آنے والا ہے، پہلے ہم نے کی خلاصے میں وضاحت کر دی ہے. وَإِلَّا وَإِن لَّمْ يَسْتَيْقِن بِالنَّوْمِ جملہ شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے. اصل میں کیا ہے؟ وَإِن لَّمْ يَسْتَيْقِن بِالنَّوْمِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوء، جب اس کو یقین نہ ہو وہ سو گیا ہے تو اس پر وضو واجب نہیں ہے. اس کی وجہ بتا دیا، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ، بے شک وہ اپنے وضو پر یقین رکھتا ہے. وَلَا يَنقُضُ الْيَقِينَ أَبَدًا بِالشَّكِّ، اور ہرگز یقین کو شک کے ذریعے سے نقض نہیں کیا جاتا ہے. وَلَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرٍ، بے شک ایک یقین دوسرے یقین کے ذریعے سے نقض ہوتا ہے. بس یہاں تک جملہ احادیث مکمل ہو گئے ہیں. اس کے بعد حدیث کے ذریعے سے استدلال کرنے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں. وَتَقْرِيرُ الْاِسْتِدْلَالِ ان جواب الشرط فی قوله علیہ السلام وإلا فإنه علی یقین محذوف. جناب شیخ فرماتے ہیں اس روایت کے ذریعے سے استدلال کرنے کا بیان یہ ہے کہ یہاں پہ جملہ شرط امام علیہ السلام کے قول میں ان جواب الشرط، جملہ شرط کا جواب محذوف ہے. اب جملہ شرط کیا ہے؟ وإلا، یہ الا جملہ شرط ہے. اصل میں کیا ہے؟ وإن لم يستيقظ من النوم، اگر وہ نیند پر یقین نہیں رکھتا تو فلا یجب علیہ الوضوء، یہ فلا یجب علیہ الوضوء یہ جملہ جزا ہے، یہ معذور ہے. فإنه علی یقین من وضوئہ، یہ جملہ اس کے لیے علت ہے. قامت العلت مقامہ، یہاں پہ علت
جزا کی جگہ پر قائم ہو گئی ہے، لدلالتها علیہ، کیونکہ یہ علت جملے جزا پر دلالت کرتی ہے۔ وَجَعْلُهَا نَفْسَ الْجَزَا يَحْتَاجُ إِلَى تَكَلُّفٍ، اور جناب شیخ فرماتے ہیں خود علت کو خود وَجَعْلُهَا، جعلها کی ضمیر علت کی طرف لوٹاتے ہیں، وَجَعْلُهَا نَفْسَ الْجَزَا، اور علت کو خود جزا قرار دینا، يَحْتَاجُ إِلَى تَكَلُّفٍ، یہ زحمت اور تکلف کا محتاج ہے، کیونکہ جملے جزا اور شرط میں رابطہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ تو علت کو اگر جزا بنائیں گے تو آپس میں معنی میں رابط نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو زبردستی جزا قرار دینا ہوگا اور تکلف ہے۔ وَإِقَامَةُ الْعِلَّةِ مَقَامَ الْجَزَاءِ لَا تُحْصَى كَثْرَةً فِي الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ، اور علت کو جزا کے مقام پر قرار دینا، لا تحصى كثرةً، اس کی کثرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے قرآن اور غیر قرآن میں، قرآن اور دوسرے عرب کے کلمات میں، عبارات میں، الفاظ میں جملے جزا حذف کر کے علت کو قائم مقام بنانے کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ مثل قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ کا یہ قول ہے۔ اب یہاں پہ قرآن کریم سے بطور نمونہ 7 آیتیں بطور مثال پیش کیا ہے، جیسا کہ پہلی مثال قرآن کی آیت ہے سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 7 ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے قول کو جہر کے ساتھ بولے، یعنی جہر کا مطلب یعنی چیخے، اللہ کو چیخ و پکار کے ساتھ اللہ کو پکارے، تو فَلَا تَتْعَبْ نَفْسَكَ، یہ جملہ جزا یہاں محذوف ہے کہ آپ خواہ اپنے نفس کو زحمت و تکلیف مت دو، کیونکہ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بے شک اللہ تعالیٰ راز کو اور راز سے بھی مخفی سے بھی اخفا کو جانتا ہے، تو اللہ کے سامنے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہاں فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى جملے جزا نہیں ہے، بلکہ جزا کی علت ہے اور جزا کا قائم مقام بنایا ہے۔ دوسری مثال وَإِن تَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اور یہ سورہ زمر آیت نمبر 7 ہے۔ اس میں اللہ فرما رہے کہ اگر تم لوگ کفر کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، بے شک اللہ تم لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اب یہاں پہ بھی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ جملہ جزا نہیں ہے، بلکہ جزا کی علت ہے، اصل میں وَإِن تَكْفُرْ فَلَا تَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ جملہ حذف ہے۔ اگر تم لوگ کافر ہو جائے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بس یہ 3 آیتیں ہیں، تینوں میں جو جزا ہے وہ ایک جیسے جملات ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ جو کافر ہوتا ہے، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، بے شک میرا رب غنی اور کریم ہے۔ بس یہاں پہ بھی وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَضُرُّ اللَّهَ، اگر کوئی کافر ہو جائے تو اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو بھی کفر اختیار کرے گا بے شک اللہ عالمین سے، کائنات سے بے نیاز ہے۔ تو یہاں پہ بھی فَلَا تَضُرُّ اللَّهَ یا فَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ جملہ جزا محذوف ہے۔ اگلی آیت ہے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 89، فَلَا يَلْغُوا إِتْيَانَ الْحُكْمِ وَالنُّبُوَّةِ، یہاں جملہ جزا ایسے محذوف ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اگر یہ لوگ اس کے بارے میں کافر ہو، بہا کے ضمیر اس سے پہلے والے آیت میں جو حکم و نبوت، قد آتینا الحکم والنبوہ، بے شک ہم نے حکم اور نبوت اور کتاب دی ہے، تو جو ان چیزوں کا انکار کرے، فَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ اس نبوت اور حکم کتاب کا انکار کرے تو فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا، ہم نے مقرر کیا ہے ان کے بارے میں ایک قوم، لیسوا بِهَا بِکافرین، جو اس کو انکار نہیں کرنے والی ہے۔ تو یہاں پہ جملہ جزا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ حکم نبوت اور کتاب کا انکار کرے تو فلا یلغوا اتیان الحکم والنبوہ والکتاب، تو اللہ کی طرف سے نبوت و حکم کتاب کا آنا ملغا نہیں ہے، یعنی
فضول نہیں ہے، بلکہ اگر یہ لوگ کافر ہوتے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم کو مقرر کیا ہے، وہ اس کتاب اور نبوت کا انکار نہیں کرنے والے ہیں۔ وَإِيَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ، اور یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 77 کی بنیامین کے بارے میں جو اس کے بھائی ہے، انہوں نے کہا وَإِيَسْرِقْ، اگر یہ بنیامین جو یوسف کا سگا بھائی ہے اس نے چوری کیا ہے تو فقط سرق اخ لہ، بے شک اس کے بھائی نے چوری کیا، من قبل، اس سے پہلے۔ تو یہاں پہ وَإِيَسْرِقْ فَلَا تَعْجَبْ، یہ ہے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، تم تعجب نہ کرو، بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے چوری کی ہے۔ تو حضرت یوسف کے بھائیوں کی نظر میں نعوذ باللہ حضرت یوسف پہلے چور تھے، اس کے بعد اس کے بھائی بھی چور ہو گئے۔ تو یہ ان کے الفاظ کو قرآن میں نقل کیا ہے، بس یہاں پہ بھی جملہ جزا محذوف ہے، اور اس جملہ جزا کی جو علت ہے وہ اس کے قائم مقام بنا دیا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اور آخری آیت سورہ فاطر آیت نمبر 4 ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا۔ تو اصل میں کیا ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو فَلَا تَحْزَنْ، آپ غمگین نہ ہو، کیونکہ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ یہ تو چند مثالیں ہو گئی ہے، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں موجود ہے۔ فمعنى الروایہ، پس اس استدلال کے مطابق روایت کا مفہوم اور معنی یہ بنتا ہے، إِن لَمْ يَسْتَيْقِنْ، اگر وہ نیند کے بارے میں یقین نہ ہو، أَنَّهُ قَدْ نَامَ، بے شک وہ سویا ہے، اگر وہ اپنے سونے کے بارے میں، نیند کے بارے میں یقین نہیں رکھتا تو فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوء، اس پر وضو واجب نہیں ہے، لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوئِهِ فِي السَّابِقِ، کیونکہ وہ سابقاً اپنے وضو پر یقین رکھتا ہے۔ وَبَعْدَ إِهْمَالِ تَقْيِيدِ الْيَقِينِ بِالْوُضُوء، اور اس حدیث میں یقین کو وضو کے ساتھ قید لگانے کو محمل قرار دینے کے بعد، وَجَعْلِ الْعِلَّ نَفْسَ الْيَقِينِ، اور علت کو خود یقین قرار دینے کے بعد، يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِمَنْزِلَةِ الْكُبْرَى كُلِّيَّةً لِلصُّغْرَى الْمَذْكُورَةِ، تو ایسی صورت میں یہ لا ينقض الیقین بالشک کبرا کی منزلت پر ہوگا، صغرائے مذکورہ کے لیے، مذکورین مذکورہ منزلت کبران کلیہ، یہ کبرائی کلی شمار ہوگا اس صغرائے مذکور کے لیے۔ حاذا یعنی یہ خذا، ہا اس میں فعل ہے، یعنی اس مطلب کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ۔ ولکن مبنى الاستدلال على کون اللام فی الیقین للجنس، لیکن اس استدلال کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو الیقین میں الف لام ہے وہ علیہ جنسیہ ہے، اگر الیقین میں جو الف لام ہے وہ علیہ جنسیہ معنی لیں گے تو جنس یقین، ہر قسم کا یقین شک کے ذریعے سے نہیں توڑا جا سکتا، لہذا استصحاب کو بطور قاعدہ کلی روایت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔